بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو خان صاحب کی اس ٹویٹ کی جانب لے چلتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے 16 جولائی 2025 کو کہا تھا کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عاصم منیر ہوگا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد سب سے اہم اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو کہ ہو رہی ہیں ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کی، اس کو کور کرتے ہیں ویڈیو بائی ویڈیو، حرف بائی حرف آپ کو دکھاتے چلتے ہیں۔ اور ساری سچویشنز اس وقت کی کرنٹ سچویشنز کیا ہے، کیونکہ ایران اب تک کی رپورٹ کے مطابق بالکل بھی سلو نہیں ہو رہا، یعنی مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک میں ایران نے حملے کر دیے ہیں، جہاں جہاں پہ امریکی اور اسرائیلی اڈے موجود ہیں ان کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہائپر سونک میزائلوں سے حملے کر رہا ہے جو کہ پیٹریٹک اور آئرن ڈوم کو بھی چکمہ دے کر ہدف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور کامیابی کے ساتھ اس بار سب سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ کو مار پڑ رہی ہے، کیونکہ ہائپر سونک میزائل ایسے میزائلز ہیں جن کی صرف آواز آتی ہے، جن کا کوئی بھی ویژن نظر نہیں آتا۔ آئرن ڈوم ہو، پیٹریٹک ہو، ان کے بہت سارے ایئر ڈیفنس سسٹم سارے ان کے ناکام ہو چکے ہیں۔ سبیق اعظمی کے مطابق 27 ایسے لیئر سیکیورٹی ایئر ڈیفنس کے سیکیورٹی لیئر بنائے ہوئے ہیں اسرائیل کی گرد و نواح میں، تاکہ ہمارے اوپر میزائل سے اٹیک نہ کر سکے، لیکن ہائپر سونک میزائل سب کو چکمہ دے کر اپنے اہداف پر لگ رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو کہ ایران اپنی کامیابی کے ساتھ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر پر بھی بہت سارے میزائلز لگے ہیں، اور اس میں یہ بھی غیر اتھینٹک، یعنی اتھینٹک نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے آفیشلی یا نہیں ہوتی، یا پھر یہ صرف سوشل میڈیا کی مت کی چل رہی ہے، لیکن کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ گھنٹوں میں یہ بھی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ نیتن یاہو کی اس وقت اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ کل رات یہ ہمیں خبر مل رہی تھی کہ نیتن یاہو اس وقت جرمنی بھاگ گیا ہے۔ لیکن آپ کو اور بھی ایک انٹرسٹنگ خبر بتائیں کہ دبئی سے اور عرب ممالک میں جہاں جہاں بھی اڈے چھوٹے چھوٹے اڈے تھے، ان سارے اڈوں کو قطر ہو، بحرین ہو، یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، اور اس کے بعد کویت ہو، سب سے بڑا اس علاقے میں، اس خطے میں امریکہ کا اڈا قطر میں تھا، اور قطر کی جانب مسلسل ایران گولہ باری کر رہا ہے، ایران میزائلوں کی بارش کر رہا ہے، لیکن بہت سارے ممالک سے امریکی جہازوں کے جانے کی، یعنی رخصت ہونے کی، انخلا ہونے کی، اور عرب ممالک کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے۔ اور کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ہیں جو کہ آئیے چلتے ہیں ان ویڈیو کی جانب اور ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور ویڈیو کے اوپر ہم بات کرتے چلیں گے۔ آئیے آپ کو تفصیل سے اور ترتیب سے وہ ساری ویڈیو دکھاتے ہیں جو کہ اب تک کی ساری وار فیئر کی اپڈیٹس ہیں، اور ایران کو اس وقت تک کامیابی ہے، اور ایران اس وقت تک غالب آ رہا ہے اسرائیل، یہودی، زیونسٹ اور امریکہ کے اوپر، اور پوری دنیا ساری آواز اٹھا رہی ہے کہ ایران کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے، صرف اور صرف سوائے ہمارے ملک پاکستان کے ارضی وزیر اعظم اور ہمارے ننگے بادشاہ اور زرداری اور بہت ساری جو ہمارے اس وقت ایلیٹ کلاسز ہیں، اس وقت جو گورنمنٹ کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ سارے خاموش ہیں۔ بلکہ امریکہ کے خلاف امریکی کونسل کے باہر جو بھی پرامن احتجاج مظاہرے کر رہے ہیں، اس کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ پولیس کی جانب سے اور رینجرز کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور یہ مکروہ چہرہ ہے۔ اسی لیے کل سے یہ لے کر آج تک پوری سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری پاکستانی ریاست ہے وہ سیونی یعنی زیونسٹ کی کنٹرول میں آ گئی ہے۔ اسی لیے پرامن احتجاج والوں پر، مسلمانوں پر اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے رینجرز کی جانب سے، پولیس کی جانب سے۔ یعنی یہ لگ رہا ہے کہ اگر پاکستانی میڈیا پر عمران خان جیسے عظیم لیڈر کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، تو پھر ملعون نیتن یاہو کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ہماری تصویر کے اوپر، ہماری میڈیا کے اوپر کیوں تصویر دکھائی جا رہی ہے؟ یعنی ان چیزوں کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو ہم کو بالکل ہی 100% لگ رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، اور بالکل ہی گھٹنے ٹیک دیے ہماری ریاست نے، ہمارے حکمرانوں نے اس وقت جو کہ موجود ہے۔ اور اڈیالہ میں جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص وہ کہتا تھا یہ سارے کشمیر کو بھول جائیں گے اگر ہمیں ہٹایا گیا، تو یہ اس فلسطین کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا، اور ایران کے اوپر براہ راست حملہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا ارضی وزیر اعظم یا کسی بھی ادارے کی جانب سے کوئی بھی مذمت نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اور عمران خان صاحب کے اوپر یورپی یونین کا خط تھا، امریکہ کا پریشر تھا، اسرائیل کی جانب سے، بہت دیگر ممالک کی جانب سے پریشر تھا کہ آپ رشیا اور یوکرین جنگ کے بارے میں رشیا کی مذمت کریں، لیکن عمران خان صاحب نے بالکل بھی نیشنل پالیسی کے خلاف جاتے ہوئے یہ ایسا کچھ بھی کام نہیں کیا۔ لیکن ایک ادارے کا سربراہ یعنی جنرل باجوہ اٹھ کر حکومت کی پالیسی کے خلاف، کیبنٹ کے پالیسی کے خلاف، الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف، یعنی پورے ملک کی مفاد کے خلاف، پاکستان پوری عوامی 25-24 کروڑ عوام کی
यानी इंसल्ट करते हुए एक इदारे का सरबराह खुद सरा जाकर मजम्मत करता है रशिया की, जो कि ईरान यूक्रेन पर हमला किया था। ये इस किस्म की बदमाशी हमारे मुल्क में इस वक्त भी चल रही है। आपको पता है कि ज़ायरीन एहतजाज कर रहे थे और कल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 35 शहीद हुए और सैकड़ों जख्मी भी हुए, जिस पर आज भी बहुत सारे शहरों में एहतजाज हो रहे हैं और सीधी गोलियां रिपोर्ट हो रही हैं कि हमारे रेंजर्स उनको मार रही है। और उसके बाद पुलिस भी कोई अच्छा सलूक नहीं करी, हालांकि पुलिस वाले लोकल लोग होते हैं। उसके बावजूद भी ये हुक्म कौन दे रहा है? ये पुलिस वाले सोल्जर्स का काम बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस वाले लोकल आदमी होते हैं, ये इनका काम नहीं है। या फिर रेंजर्स वाले जो लोकल आदमी होते हैं, उनका कोई काम नहीं है। ये ऊपर से आर्डर आते हैं जो स्ट्रीट फायरिंग करते हैं और इनको फिर पक्की ये गारंटी देते हैं कि आप अगर कत्ल भी कर देंगे लोगों को तो हम आपके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे। यानी ये ऊपर से आर्डर्स आते हैं और सख्त तरीन आर्डर्स आते हैं। यानी एक नौकरी के लिए लोगों को जान लेना, बेगुनाह लोगों को जान लेना, जो कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाए थे। लेकिन इन सारे होने के बावजूद यहूदी एजेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में इमरान खान है। आइए चलते हैं इन सारी बातों को छोड़कर इन सारी वीडियोस की जानिब चलते हैं जो कि ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग के अपडेट्स हैं। आइए चलते हैं उस पर फिर बात करते चलते हैं।